بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام چینل کے جتنے بھی فالوور ہیں، میرے دوست احباب، ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اور مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک دوست نے پوچھا جی کہ آج کل زہر باد کا مسئلہ بہت ہو جاتا ہے، کافی لوگوں کو زہر باد یعنی دانے بن جانے، سر میں درد ہے اور ریشہ داڑھوں کے اندر ریشہ بن گیا، منہ جو ہے اس کو سوج گیا اور اس کی وجہ سے جسم سارے میں تکلیف۔ یہ اس کا کیا حل ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل جتنے حضرات چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آج کل چونکہ جتنی سبزیاں ہیں سب کا جو تاثیر ہے سب کی وہ ایک ہے، یعنی آلو گوبھی ہے، آلو مٹر ہے اور چاول ہے اور ساگ وغیرہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں۔ ساگ گندا غلیظ خون پیدا کرتا ہے تو دیکھنے میں یعنی ہمارے علاقے کی بڑی اچھی سبزی، لیکن یہ گندا خون پیدا کرتا ہے۔ اور میرے محترم، ایسی چیزیں جو ہے پہلے چاول، دال چاول کا استعمال زیادہ ہوتا تھا تو اس میں ہینگ کا تڑکا لگایا جاتا تھا، ایسے ہی ساگ کے اندر ہینگ کا تڑکا لگایا جاتا تھا۔ وہ ہینگ کے تڑکے کی وجہ سے بادی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بادی ریشہ جو ہے وہ بادی ہے، بادی کی وجہ سے ریشہ بنتا ہے، گندے فاسد مواد جسم کے اندر جمع رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کو، زہر باد والے مریض کو اکثر قبض رہتی ہے اور ریشہ جو ہے اس کی داڑھوں میں، منہ میں بہت زیادہ بنتا ہے۔ تو وہ اس کی یہ جو میں نے چیزوں کا نام لیا ہے کھانے میں، یہ سب سے پہلے تو ان کی طرف توجہ کی جائے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ پانی کے اندر کچھ علاقوں کا پانی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی گرم کیا، اس میں پھٹکڑی کی ایک ڈلی رکھ دی، پڑا رہے وہ تقریباً، یعنی گرم پانی کے اندر ایک ڈلی رکھ دی اور وہ رات ساری پڑا رہے، اس کو ڈھانپ دینا، صبح اس کو جو ہے نا وہ اپنے نتار کر ڈال لینا ہے کسی کین میں یا بوتل میں، وہ پانی پیئیں۔ جن علاقوں کا پانی صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ حضرات اس سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ تو میرے محترم، اب بادی کے وجہ سے جو یہ مسئلہ بن رہا ہے زہر باد کا، اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ بڑا بہترین علاج ہے۔ سب سے پہلے تو جو میں نے پہلے بھی ایک نسخہ بتلایا تھا، وہ قبض وغیرہ اور فاسد مواد کے خراج کے لیے، اس میں ہے کالی مرچ 10 گرام، نوشادر ٹھیکری 10 گرام، سونڈ 10 گرام، ریمن خطائی 30 گرام، سنا مکی 30 گرام۔ یہ پانچوں چیزیں لے کر باریک پیس لینی ہے۔ آدھا چمچ صبح کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے، آدھا چمچ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے آپ اس کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہے یہ 5 چیزوں کا نسخہ اور ہے، اس میں لونگ ہیں 10 گرام اور اس کے ساتھ ہے جی اجوائن 10 گرام، زیری 10 گرام اور مصبر 10 گرام۔ یہ چیزیں آپ نے پیس لینی ہیں۔ یہ چیزیں پیس کر اس کے بڑا 1000 ml والا کیپسول بھر لینا ہے۔ وہ ایک کیپسول اسی کے ساتھ کھانے کے گھنٹہ بعد جو سفوف استعمال کریں، اسی کے ساتھ وہ بھی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے صبح شام ایک کیپسول کھا لینا۔ انشاءاللہ زہر بعد 2-3 دن کے اندر اندر اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور یہ اس کا اخراج ہو جائے گا۔ میرے محترم، جب اس کی طرف
تھوڑا پرہیز رکھ کے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر آپ کو وہ رزلٹ ملے گا کہ جو آپ مہینوں سے دوائیں استعمال کر رہے ہیں اس کا رزلٹ نہیں ملتا. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک چیزیں استعمال کرتے ہیں, کوئی ریشہ وغیرہ خشک ہو جائے اس سے اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو استعمال کریں گے اس نسخے کو تو یہ اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کر دے گا. اگر کسی کو بلغم کی وجہ سے کیلے کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ملے گا. اور اگر یعنی کیلے کا مسئلہ مستقل بن رہا ہے تو اس کے اندر اجوائن خراسانی کا اضافہ کر لیں, 10 گرام اجوائن خراسانی وہ ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز اور بہتری آ جائے گی. کالی مرچ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. تو میرے محترم, جب آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں خون کے اندر شامل ہو کر خون کو پتلا کر کے جسم کے اندر سے یہ گندے مواد کا اخراج کرتی ہیں, اور جسم جگر جو ہے پھر جب گندے مواد کا اخراج ہو جاتا ہے جگر پھر خون جو پیدا کرتا ہے وہ فریش بالکل شفاف صاف خون پیدا کرتا ہے. تو وہ جسم جو زہربات کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ انسان کا جسم بالکل خشاش بشاش تندرست ہو جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں اور اس کے بعد پھر دعاؤں سے نوازیں. انشاءاللہ یہ مجرب نسخے ہیں, کوئی وہمی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ تھیوری کے مطابق اتھینٹک نسخہ جات ہیں جو یعنی پرانے حکاماں کے عزمودہ نسخے ہیں, وہ چیزیں ہیں. آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا ملے گی. یہ کوئی دعوے نہیں ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کر رہا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا. شفا من جان والا, شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے. علاج, صحیح علاج ایک اچھے معالج کا حق ہے کہ وہ علاج صحیح علاج کرے. پھر آگے اللہ پاک شفا دینے والا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے. تو آپ جب یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ اللہ پاک اس سے آپ کی جان چھڑا دیں گے. جی, اس کے ساتھ ہے جی ایک بھائی نے پوچھا کہ آج کل جلدی خارش کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کچھ 2-3 سال کے عرصہ کے اندر جلدی مرض بہت زیادہ اس کی